آج کے متحدہ علماء کونسل بنارس کے اس اجلاس عام کی صدارت حضرت مولانا صوفی ذکی اللہ صاحب اسد القادری، جو کہ کونسل کے سرپرست بھی ہیں اور اجتماعی رویت ہلال کمیٹی بنارس کے صدر محترم بھی ہیں، آج کا پروگرام آپ ہی کی صدارت میں منعقد ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها۔ متحدہ علماء کونسل بنارس کے آج کے اجلاس میں تشریف لائے ہوئے آپ تمام حضرات کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کافی دنوں سے ایک کوشش ہو رہی تھی کہ قوم و ملت کی قیادت کے لیے علماء کرام کے اوپر بھروسہ کیا جائے، اس لیے کہ کوئی کتنا بھی بڑا دانشور اور مفکر ہو، جو علم قرآن اور علم نبوت ہمارے علماء کرام کے پاس ہے، اس کی روشنی میں وہ جو چیز دیکھتے ہیں، بہت سے بڑے مدبر اور مفسر اور جو فلسفی بھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز نہیں دیکھ سکتے جس نے علم نبوت اور علم قرآن کو حاصل کیا ہے۔ اور دور صحابہ کے بعد سے یہ تاریخ رہی ہے کہ جب تک قوم و ملت کی قیادت علماء کرام نے کی، اور ابھی حال ہی میں ملک کی آزادی میں علماء کرام کی قیادت میں جو لڑی گئی کامیابیاں ملی، اس لیے اس بات کو بہت ہی شدت کے ساتھ محسوس کیا جا رہا تھا کہ بنارس کے تمام مکتب فکر کے علماء کرام کی ایک معتبر تنظیم عمل میں لائی جائے۔ الحمدللہ ساتھیوں کی کوشش کے بعد کورونا کی وجہ سے تاخیر ہوئی، نہیں تو امید انشاءاللہ اور پہلے بھی یہ ہو جاتی۔ یہ متحدہ علماء کونسل بنارس عمل میں آئی ہے۔ آج جس کا پہلا اجلاس ہے، میں اس کے جو 5 اہم اغراض و مقاصد ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات رہے کہ اس کے قیام کا کیا مقصد ہے۔ متحدہ علماء کونسل بنارس کے اغراض و مقاصد میں پہلا جو ہے وہ قومی و ملی مسائل میں سبھی مکتب فکر کے علماء کرام کا متحدہ طور پر امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی کے فرائض انجام دینا۔ جو دوسرا ہمارا مقصد ہے وہ ہے تمام برادران اسلام کے درمیان اختلافی مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے ممکنہ حد تک اتحاد و یکجہتی کی فضا ہموار کرنا۔ تیسرا جو مقصد ہے وہ ہے وطن عزیز ہندوستان کی ترقی اور اس کی سالمیت کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرنا۔ چوتھا، ناگہانی آفات و حادثات کے پرآشوب حالات میں بلا امتیاز مذہب و ملت، ملی اور دینی تقاضے اور خدمت انسانیت کے پاکیزہ جذبے کے تحت ہر مصیبت زدہ کے تعاون کرنا اور لوگوں کے اندر تعاون کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا اور اس کی اہمیت کو فروغ دینا۔ پانچواں ہے اپنے وطن عزیز ہندوستان کے آئینی حقوق، جمہوری نظام اور مذہبی آزادی کے دستور سے ہر خاص و عام کو باخبر کرنا اور اس کے لیے بیداری مہم چلانا۔ چھٹا ہے بلا تفریق مذہب و ملت تمام برادران وطن کے ساتھ دوستی اور بھائی چارے کی ضرورت پر زور دینا اور اس کے لیے عملی کوشش کرنا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم سب علماء کرام کی متحدہ قیادت کے زیر اثر اپنے وقار کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ متحدہ علماء کونسل بنارس کی آج یہ پہلی میٹنگ جس میں سبھی لوگ آج شرکت کر رہے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے میں اس میٹنگ کی صدارت کر رہے جناب صدر صاحب کی اجازت سے آپ سب لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑی کوشش ہے کہ ایک اس طرح سے ایک اسٹیج پر
ایک رائے کے ساتھ سارے لوگ ہیں جو اپنے مسائل کو، قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس متحدہ علماء کونسل بنارس کے اس بینر تلے، اس ٹرسٹ تلے اکٹھا ہوئے ہیں۔ متحدہ علماء کونسل کی جو سپریم باڈی ہے وہ مجلس شورا ہے، جس میں سبھی مسلک کے 16 علماء کرام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رابطہ کمیٹی ہے۔ شورا میں کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ شورا میں سب کی حیثیت برابر ہے، مساوی ہے۔ علماء کرام قوم و ملت کے مفاد کے پیش نظر جو بھی فیصلہ کریں گے اس کو بروئے کار لانے کی ذمہ داری رابطہ کمیٹی کی ہے۔ ورکنگ کمیٹی کو ایک رابطہ کمیٹی کے نام سے جانا جا رہا ہے، جس میں صرف ذمہ داریوں کو دینے کے لیے عہدے بنائے گئے ہیں، ورنہ یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو مل جل کر قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ابھی شروعاتی دور میں کچھ لوگوں کو منتخب کیا گیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ممبر سازی ہوگی، اس کے بعد اس کو نئے سرے سے تمام لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ متحدہ علماء کونسل یہ شہر بنارس کی میں سمجھتا ہوں کہ منفرد تنظیم ہے، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کی نمائندگی ہے، اور کافی عرصے سے بنارس میں اس طریقے کی تنظیم کی ضرورت تھی۔ ہمارے یہاں اجتماعی رؤیت ہلال کمیٹی پہلے سے موجود تھی، مگر اس کے کام کرنے کا ایک الگ پہلو تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو، ایک ایسی تنظیم ہو جس میں سارے مسلک کے علماء ہوں، اور جو ملی مسائل ہیں، جو پوری ملت اور پوری قوم کو درپیش جو چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، ان پر وہ علماء غور و خوض کریں، امت کی رہنمائی کریں، اور ایک پیغام بھی عوام کے درمیان جائے کہ ہمارے اندر بھی اتحاد ہے، ہمارے اندر بھی تنظیم ہے۔ کسی بھی قوم کی بقا کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، ایک یونٹی اور دوسری آرگنائزیشن۔ اتحاد اور تنظیم، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آپ کی تعداد جتنی بڑی بھی ہو، اگر آپ کے اندر اتحاد نہیں ہے اور آپ کے اندر آپ آرگنائزڈ نہیں ہیں، آپ منظم نہیں ہیں، تو تعداد کا کوئی مطلب نہیں۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، آج کا یہ پروگرام کہنے کو متحدہ علماء کونسل کا پہلا پروگرام ہے، مگر یہ تاریخی پروگرام ہے۔ آج اس اسٹیج نے، اس پروگرام نے بنارس کے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو یہاں اکٹھا کر کے انشاءاللہ یہ بہت بڑا پیغام یہاں سے دنیا کو ملنے والا ہے۔ آج ہندوستان میں ہم جس دوراہے پر کھڑے ہیں، ابھی آپ نے ہمارے صدیقی صاحب کا خطاب سنا، آج ملت کو بہت سارے میدانوں میں ضرورت ہے۔ آج بنارس اتنا بڑا ایجوکیشنل ہب ہے، بی ایچ یو جیسی یونیورسٹی ہے، ودیا پیٹھ جیسی تاریخی یونیورسٹی ہے، جو پوری دنیا میں جس کی اپنی ایک تہذیبی شناخت ہے، ایک تعلیمی شناخت ہے۔ آج سوال یہ، ہماری قوم کا ایجوکیشن میں ریشیو کیا ہے؟ ہماری حصہ داری کیا ہے؟ ہماری قوم سے کتنے ڈاکٹرز پیدا ہو رہے ہیں، کتنے انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں، کتنے آئی ایس آفیسر پیدا ہو رہے ہیں؟ میرے بھائی، یہ کیا سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ آج مسلم علاقوں میں ڈھنگ کے ہاسپٹل نہیں ہیں۔ آج کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا کتنی اموات ہوئی علاج کی قلت کی وجہ سے۔ کیا یہ مسائل نہیں ہیں جن پر ہمارے علماء غور کریں، ہم اور آپ غور کریں اور ان کا کوئی حل نکالیں؟ متحدہ علماء کونسل انہی عزائم کو لے کر کے قائم کی گئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں، اللہ کی ذات سے بھی خیر کی امید ہے، کہ انشاءاللہ یہ تنظیم جن عزائم کو لے کر کے، جن ارادوں اور اغراض و مقاصد کو لے کر کے قائم کی گئی ہے، اللہ کرے کہ یہ اغراض و مقاصد پورے ہوں اور ملت اس کے پیغام کو سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے، شکم سے اس حالت میں نکالا کہ تم
کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جاہل پیدا کیا تو جاہل رکھنا مقصود ہو، نہیں، بلکہ علم کے وسیلے قرار دیے۔ آگے فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ ہم نے تمہارے لیے کان قرار دیے ہیں، سماعتیں قرار دی ہیں، سننے والی ایک نعمت تمہیں دی ہے، اور آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اور تیسرے تمہیں عقل دی ہے کہ تم یہ علم کے ذریعے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تمہاری جہالت دور ہو سکتی ہے، اور جب جہالت دور ہوگی، علم آئے گا تمہارے پاس، تو تمہاری تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بڑی سے بڑی مشکلات سے سامنا کر کے اس کو حل کر سکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم سب ایک ساتھ ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ جب انسان متحد ہوتا ہے تو اس کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا ہے، اور جب متفرق ہو جاتا ہے تو اسے ہر آدمی اذیت اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں، جس قوم کو ابھرنا چاہیے، جس قوم چاہتی ہے وہ ترقی پائے، تو اسے چاہیے کہ علم کی طرف قدم کو آگے بڑھا دے، علم حاصل کرے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو نجات ملے، اس کی فیملی کو نجات ملے، اس کے معاشرے کو نجات ملے، اس کے مذہب کو نجات ملے۔ علم ایک ایسی طاقت ہے کہ بڑے سے بڑی طاقتوں کو گھٹنا ٹیکنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے۔ علم ایک ایسی شے تھی، یہی علماء تھے۔ آپ دیکھیں پورے ہندوستان کی، پہلے ہندوستانی سے بات کی، جو آزادی ہوئی ہے، آج مسلمانوں کا نام نہیں لیا جاتا ہے، آج علماء دین کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ اس آزادی میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے جو حصہ لیا ہے وہ مسلمانوں نے لیا ہے، مسلمانوں نے قربانی دی ہے، اور مسلمانوں کے علماء نے اس کے لیے ابھارا تھا۔ ان کے مشن، انہوں نے مشن کو آگے بڑھایا تھا۔ لیکن آج کیا ہے، کیوں ہم کمزور پڑ گئے؟ اس لیے کہ ہم علم سے دور ہو گئے، اپنے علماء سے دور ہو گئے، اور ہم جو ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے تھا، وہ اس اتحاد کو ہم کھو بیٹھے۔ جب اتحاد کو کھو بیٹھے تو ہمیں ہر طرف سے پوچھا جا رہا ہے، ستم کیا جا رہا ہے۔ علم کی دو قسمیں رسول نے فرمائے، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ابدان ہے اور ایک علم ادیان ہے۔ علم ادیان، علم دین، یعنی علم دین حاصل کرو، اس کے ذریعے سے تمہاری روح کو طاقت ملے گی۔ جب روح میں بیماری ہو جائے تو دین کا سہارا لینا، اور جب جسم میں بیماری ہو جائے تو طب کا سہارا لینا، ڈاکٹری کا سہارا لینا۔ یعنی اسلام دیکھیں، انسان دو چیزوں سے ملا ہوا ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ دونوں کے تقاضے کو اگر پورا کیا ہے تو اسلام پورا کر رہا ہے کہ تمہارا جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹری کی طرف آنا، طب کی طرف آنا۔ تو ہمیں جو حاصل کرنا چاہیے تھا ہم اسے چھوڑ دیے ہیں، دوسرے اسے حاصل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں اسی کے ذریعے سے کچلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں شہر بنارس میں یہ بہت اچھا یہ مشن ہوا کہ جس میں تمام علماء، تمام فرقے کے علماء متحد ہو کر، یکجا ہو کر ایک اسٹیج پر جمع ہوئے۔ یہ ایک اسٹیج نہیں بلکہ بنارس کی ایک مثال ہوگی جہاں پہ تمام فرقے کے علماء متحد ہو گئے ہیں، اور متحد جب ہو گئے تو یہی ایک کام ہے جس کی وجہ سے دشمن آپ کا پسپا ہوگا اور وہ لرزے گا، آپ کے پیچھے پھر نہیں پڑے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے اسٹیٹ پہ مستعد ہیں، اسٹیٹ سے جانے کے بعد بھی اپنے معاشرے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں اسی طریقے سے متحد رہیں۔ کہ آج متحدہ علماء کونسل کا یہ پہلا اجلاس عام ہے۔ بنارس میں بہت سی تنظیمیں بنی اور بگڑی، مگر یہ واحد تنظیم ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی نمائندگی شامل ہے۔ بہت سی تنظیمیں ہیں لیکن یہ اپنی نوعیت کی واحد تنظیم ہے، اور اس میں جتنے بھی علماء کرام کی نمائندگی ہے، ہر عالم دین کسی بھی مسلک کا ہو، وہ اپنی ذات میں تنہا نہیں بلکہ ایک انجمن ہے۔ اس کی طاقت، اس کی افادیت
بہت بڑی ہے، بہت اہم ہے۔ پروردگار عالم کا شکر عظیم ہے کہ ہمارے امیر الدین بھائی نے بہت کوشش کی اور بہت جد و جہد کی، تب جا کر یہ مجلس اور متحدہ علماء کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیر۔ منزل مقصود تک اگر پہنچنا ہے تو محنت کرنا ہوگا۔ ایک چونٹی ہے، اگر وہ اپنے منزل مقصود تک جانا چاہتی ہے، گرتی ہے، چڑھتی ہے، مگر اپنی ہمت نہیں ہارتی، اپنا حوصلہ نہیں ہارتی، وہ محنت کرتی رہتی ہے اور اپنی منزل مقصود تک جا کے پہنچ جاتی ہے۔ اس میں بڑی کوششیں کی گئیں، بڑی محنتیں کی گئیں۔ تمام مکتب فکر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دینا یہ بہت بڑا کام ہے، عظیم المثال کام ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ بنام مسلم ایک پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کا، اور اس لیے یہ مجلس اور متحدہ علماء کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا کہ آج ہمارے سامنے ہمارے مسلم معاشرہ میں بھی بڑی خرابی ہے۔ ہم اپنے مسلمانوں کے اندر بھی اصلاح معاشرہ کریں، اس کے لیے کمیٹیاں بنائیں جائیں کہ آج ہمارے اندر کتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کا بھی ہونا ضروری ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ عصری علوم کے ساتھ دینی علوم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ عصری علوم والے تو بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے، کانفرنس ہوتی ہے، بیان جاری کرتے، مگر حدیث کو قرآن، قرآن کو حدیث بتانے والے بھی ہیں آج، اور وہ ڈیبیٹ میں بھی بیٹھتے ہیں۔ تو جہاں عصری علوم ہے اس کے لیے دینی علوم کا بھی ہونا ضروری ہے، اور جب دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، ہمیں علم دین کا بھی حاصل کرنا ضروری ہے، ہمیں عصری علوم کا بھی ہمارے لیے حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب دونوں چیزیں ہمارے پاس رہیں گی تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی رکھی ہوئی ہے۔ کے اندر جتنے بھی علماء کرام ہیں بحمدللہ تبارک و تعالی، وہ بہت ہی سنجیدہ ہیں اور غور و فکر کرنے والے ہیں۔ آپ کے لیے ایسا لائے حمل انشاءاللہ ہم لوگ تیار کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو آگے کے لیے رہنمائی مل سکے۔ ہندوستان میں ہمارا رہنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے، ہم یہیں پیدا ہوئے اور ہم جو ہے یہیں پہ مریں گے، اسی سرزمین کے خاک میں ہم جائیں گے۔ یاد رکھو ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم ہندوستان کے وفادار ہیں، ہم حب الوطنی کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم ہندوستان کے تحفظ ایکتا کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ملک پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ملک پہلے ہے اور اس کے بعد دوسری باقی چیزیں ہیں۔ جب ملک متحد رہے گا، ملک کی سالمیت رہے گی، ملک کی ایکتا رہے گی، ملک کی اکھنڈتا رہے گی، تبھی ہم ہندوستان کے لوگ اس ملک میں امن و امان کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن عزیز ہندوستان ہمیں بہت پیارا ہے، ہم اس کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے آزادی کے بعد ثابت کیا ہے، 1965 کی جنگ ہو یا کوئی اور دوسری جنگ ہو، مسلمانوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور اس آزادی کو حاصل کرنے کے بعد ہم اپنی آزادی کو ہرگز بھلا سکتے نہیں۔ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان، ہمارے اندر جو ہے برائیاں اور خرابیاں جو پیدا ہو گئی ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ کوئی بھی تنظیم ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اس کے فاؤنڈرز ہیں، جو اس کے ارکان ہیں، جو اس کے ممبران ہیں، ان کو اپنی انانیت کو ختم کرنا ہوگا۔ انانیت کے بجائے خلوص کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے خلوص کے ساتھ کام کیا، اخلاص کے ساتھ کام کیا، تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے۔ ورنہ آج کا وہ دور ہے کہ کسی شاعر نے ٹھیک کہا ہے، یہ اداس راہ منزل یہ میری شکست پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کام آئی، جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، میرے ساتھ ہے محمد، میرے ساتھ ہے خدائی۔ مسئلہ قوم و ملت کا ہو، مسئلہ ملک و وطن کا ہو،
ہمیں اگر کوئی فیصلہ لینا ہے تو ہم متفقہ طور پر فیصلہ لیں گے، ہماری رائے کے اندر اختلاف نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ متحدہ علماء کونسل آپ سبھی حضرات کو یعنی اہل بنارس کو کم سے کم یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ جذبات آپ کے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے، یہ اتحاد آپ کے اندر بھی ہو، چاہے وہ محلے کا اختلاف ہو، چاہے وہ اپنے خاندان کا مسئلہ ہو۔ آئیے اس خیر سگالی کے ساتھ اسے قبول کیجئے کہ اتحاد ہی وہ قوت و طاقت ہے جو آپ کو سربلند کر سکتی ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اکٹھا ہو کر کے تھامنا، ولا تفرقوا، اور اختلافات کے شرکار نہ ہونا، فرقوں کے اندر بٹنا نہیں، الگ الگ جماعتوں میں منقسم مت ہو جانا، یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو علوی پورہ کا ہے، مدن پورے کا نہیں ہے، وہ مدن پورے کا ہے، للہ پورے کا نہیں ہے۔ ولا تفرقوا، تفرقوں کے اندر، فرقوں کے اندر، الگ الگ جماعتوں کے اندر نہیں۔ ید اللہ علی الجمع، اللہ کی مدد کا ہاتھ ہمیشہ جماعت کے اوپر ہوا کرتا ہے، جب ہم اکٹھا ہوتے ہیں تب بات بنتی ہے، اور جب ہم مختلف ہو جاتے ہیں تو بات بگڑ جایا کرتی ہے۔ ہمارا عروج اسی بنیاد پہ کل قائم تھا، اور آج ہم جو زوال کے شکار ہوئے اسی اتحاد کو چھوڑ کر کے ہوئے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کی آزادی کے بعد سے شاید اگر یہ کہوں تو مجھ سے بھی عمر میں زیادہ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا صوفی ذکی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیۃ القدسیہ، اس طرح کے جذبات شاید میری علم کے مطابق یہ پہلی بار تنظیمی شکل کے اندر سامنے آئے ہیں۔ اے اللہ تو اس کو باقی رکھ، اس کو باقی رکھ، اس کو باقی رکھ۔ اگر یہ بقا اس کی رہے گی تو انشاءاللہ العزیز اصلاح آپ کی بھی ہوگی، ہماری ہوگی، ہم آپ کے مددگار ہوں گے اور آپ ہمارے مددگار ہوں گے، اور ہم دونوں مل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو لازم گردانیں گے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا ہم نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ مسئلہ ملک کا ہو، قوم کا ہو، وطن کا ہو، کیوں ہم وطن کے نہیں ہیں، ہم وطن کا عروج چاہتے ہیں، ہم وطن کی ترقیات چاہتے ہیں، ہم ملک کے اندر سالمیت کے جذبات کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم انفرادی طور پر کہیں گوشہ نشینی اختیار کریں گے، جی نہیں۔ ملک کی محبت ہمارا اپنا ایک حصہ ہے۔ ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے ملک کی محبت کو ہمیں بتایا ہے۔ ہم اس زمین کے اوپر ہیں تو اس زمیندار سے وفاداری کریں گے، بے وفائی نہیں کریں گے۔ کل ہمارے بزرگوں نے وفاداری کی ہے، آج اسی نقش قدم کو ہم چلیں گے اور وفاداری کے جذبات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پوری دنیا دیکھے گی یہ وفاداری کیا ہوا کرتی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تمہیں الگ تھلگ نہیں ہونا۔ دوستو، زیادہ بولنے کی قوت طاقت نہیں ہے، اصرار تھا کہ تھوڑا میں کھڑا ہو گیا، لیکن اپنی خوشی کا اظہار شاید میرے پاس الفاظ نہیں۔ بہت دیر سے آپ مختلف علماء کرام کے تصورات، خیالات، تأثرات سن رہے ہیں۔ ہر تأثر اپنی جگہ انتہائی قیمتی اور اہمیت کا حامل ہے، لیکن میں آپ کا ذہن اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو میرے عزیز حاجی سلمان شاہد صاحب نے اپنی تمہیدی گفتگو میں متحدہ علماء کونسل کے بنیادی اغراض و مقاصد کی کچھ دفعات پیش کی تھیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علماء کونسل جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو شاید بیجا نہ ہو
کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ شہر بنارس کے مختلف مکاتب فکر کے اصحاب بصیرت علماء کرام کا ایک پلیٹ فارم پر ایک سوچ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، ایک لگن اور نیک جذبے کے ساتھ بیٹھنا، یہ اپنے آپ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شہر بنارس کے جن لوگوں نے اس جذبے کے ساتھ قدم بڑھایا ہے، ان کا یہ قدم صرف شہر اور صوبے کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے ایک بہترین مثال بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے اغراض و مقاصد کو جو عزیزم نے پیش کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لفظ لفظ پر غور کیا گیا ہے اور مہینوں غور کیا گیا ہے، اور تمام یہ علماء کرام جو زینت کی، جو اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، سب کی موجودگی میں کبھی لکھا گیا پھر کاٹا گیا، کبھی الفاظ جڑے گئے پھر اس کو مٹائے گئے، بڑے مرحلے سے گزر کر اس کا دستور العمل اور اس کے اغراض و مقاصد منصہ شہود پر اور منظر عام پر آپ کے سامنے آج پیش کیے ہیں۔ میں اس تنظیم کو اور اس اتحاد کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس رب ذوالمنن کی بارگاہ صمدیت میں جذبہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدا بخشندہ۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، ساتھیوں نے قدم بڑھایا، اور برسوں کی محنت کے بعد آج ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ ہم شہر بنارس کے ارباب بصیرت کو ایک جگہ جمع کر کے اپنے مقاصد کو، اپنے پیغام کو، اپنے درد کو، اپنے احساسات کو، جن کے تحت یہ تنظیم وجود میں آئی ہے، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے مقررین حضرات نے مختلف پہلو پہ گفتگو فرمائی اور اب اظہار خیال فرمایا۔ یقیناً ان کی ہر بات قابل قدر اور بڑی قیمتی ہے، لیکن میں آپ سے بحیثیت متحدہ علماء کونسل کے ایک خادم ہونے کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بنیاد ہے، تعمیر میں وقت لگتا ہے، وہ ساری باتیں جو کہی گئی ہیں اگر توفیق الہی شامل حال رہی تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں اس کونسل کے بینر تلے وجود میں آئیں گی۔ وقت لگتا ہے، بنیاد رکھنے میں 10 منٹ لگتا ہے، عمارت بننے میں برسوں لگ جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ شخصیات، یہ نیک اور نورانی چہرے جو ہمارے اسٹیج پہ موجود ہیں، سب کا ایک جذبہ ہے، اور میں رابطہ کمیٹی کے ان پرجوش، پرخلوص، پرہوش اپنے دوستوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا یہ مزاج ہے۔ سنیں ہمارے وہ دوست جو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ قدم قدم پر
قدم قدم پر بحد امکان تمہیں مٹانے کی سازشیں ہیں، قدم قدم پر بحد امکان تمہیں مٹانے کی سازشیں ہیں، سنبھل سنبھل کر نزاکتوں سے گزرنے والوں سلام تم پر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپسی اتحاد اور اتفاق اور یکجہتی، ہم آہنگی، یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام برادران اسلام کو اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ اس نعمت کو اپناؤ، اسے استعمال کرو، اور اللہ کے اس پیغام کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب جب بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو قوم نے اپنایا ہے، قبول کیا ہے، تھوڑی سی مختصر سی تعداد ہونے کے باوجود بڑے بڑے معرکے سر کر لیے ہیں، اور دنیا کو ایک اچھا پیغام دیا ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا پڑھا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں کے اندر تالیف پیدا کیا، تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی بدولت آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ اور نبی پاک سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا کہ کل مومن اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جو پیغام اللہ رسول نے دیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر زمانے میں جہاں بھی کہیں ہوں اور جیسے بھی ہوں، اس پیغام کو ہم قبول کریں، اپنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس کونسل کے بنائے جانے کا جو مقصد ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقصد کے اندر ہم سب لوگوں کو بھرپور کامیابی بھی عطا فرمائے، جملہ شرور و فتن سے اس کے اراکین کی، ذمہ داران کی سب کی حفاظت فرمائے اور اس کو قائم و دائم فرمائے، آمین۔ آپ حضرات نے بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ یہاں پر علماء کرام کے خطابات کو سنا ہے۔ بس آخری مرحلہ جناب صدر صاحب کے ناصحانہ کلمات اور دعا کے ساتھ پروگرام اختتام کو پہنچے گا۔ تمام علماء کرام نے جن باتوں کی اپیل کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو عملی جامہ پہنانے میں تن من دھن سے لگیں۔ آج جو حالات ہیں ملک کے، ہم سب اس سے باخبر ہیں، اور ہر آدمی ملک کی دشا و دشا سے واقف ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم علماء کرام کو اپنا قائد مانیں۔ ایک سازش کے تحت عوام کا رابطہ علماء کرام سے توڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے اور عوام کو علماء کرام سے رابطہ کرنے کے لیے، مربوط کرنے کے لیے متحدہ علماء کونسل کا قیام عمل میں آیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ ہم سب کے تعاون سے، ہم سب کے ساتھ کام کرنے سے انشاءاللہ ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ آج کے اس اجلاس کی صدارت کر رہے اجتماعی رویت حلال کمیٹی کے صدر محترم اور سرپرست کونسل کے جناب حضرت مولانا صوفی ذکی اللہ صاحب اسد القادری دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ ہمارے علماء کرام نے آپ کے سامنے طرح طرح سے اپنی باتیں بیان کی، اور جو باتیں کمی کی تھی انہیں بھی ظاہر فرمایا، اور جو ہونا چاہیے وہ بھی بیان فرمایا۔ لیکن جہاں آپ حضرات موجود ہیں جو ہم سے اتفاق رکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کتنے دن یہ چراغ جلے گا، بجھ جائے گا۔ بہت سی تنظیمیں بنی،
بن کے ختم ہو گئی. یہ متحدہ علماء کونسل کتنے دن کام کرے گی؟ لیکن سنو، عزم محکم کے سہارے پہ بڑھایا ہے قدم. عزم محکم کے سہارے پہ بڑھایا ہے قدم. پھول سمجھیں گے جو کانٹوں پہ بھی چلنا ہوگا. ہم پورے جذبے کے ساتھ، پورے ایمان و یقین کے ساتھ آگے آئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہو کر اسلام اور مسلمان دونوں کے لیے کوشش کریں، ان کی عزت، ان کے وقار اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں. مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں، سب کے سب اپنے عقائد اور اپنے ایمان میں اپنی جگہ پر مکمل ہیں، لیکن کوئی چیز ایک ایسی ہے جس نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا ہے. تو اگر وہ چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے کہیں گے کہ ذرا ایک مرتبہ بآواز بلند کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے بتا دیجئے دنیا کو کہ ہم سب ایک ہیں. پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس کا ایمان مکمل ہوگا وہ ضرور اس کلمہ طیبہ کو بآواز بلند پڑھے گا. اگر ہم رات کی تنہائی میں اکیلے میں اس کلمے کا ورد کرتے ہیں تو مجمع میں بھی ہم دنیا کے سامنے اسے پیش کرتے ہیں. آپ حضرات مایوس نہ ہو، ہمارے پاس نظیر موجود ہے. کل جب اجتماعی رؤیت ہلال کمیٹی کی ابتدا ہو رہی تھی، اول صدر استقبالیہ میں تھا، اور اس وقت میں نے علماء کا استقبال کیا. آج یہ علماء ہمارے ساتھ ہے اور ہم ان سب کے بیانات کو سن کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رہیں گے. نہ اجتماعی رؤیت ہلال کمیٹی بکھری، نہ متحدہ علماء کونسل بکھرے گی. یہ سب کے سب کوشش کریں گے اور ان کی کوشش صرف ایک ہوگی کہ ہم اپنے مفاد کے لیے کام نہیں کریں گے. ان سب کی یہ کوشش ہوگی ایمانداری کے ساتھ، یہ کوشش ہوگی کہ ہم تعصب سے کام نہیں لیں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے اور اپنے لوگوں کو نہ دیکھیں گے. ان کی یہ کوشش ہوگی کہ صرف ہم اپنے ہی بھائی چارے کو اور اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو لے کر کے آگے بڑھیں گے. نہیں، جب آپ اس جگہ پر آئے ہیں تو سچے بن کر کے دنیا کے سامنے پیش کیجئے کہ ہم سچے ہیں، سب کا بھلا چاہتے ہیں اور سب کا مفاد چاہتے ہیں. حضرات محترم، میری اس گفتگو سے آپ حضرات کو پورا اندازہ ہوگا کہ ہم ایک سمندر کے مانند ہیں جس کی تہ میں موجیں جوش مارتی ہیں. ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو آپ ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف سے تیر برس رہا ہے، تنہا ایک ڈھال سارے تیروں کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہو گئی. ہم سب کو مل کے اپنے دفاع کے لیے ایسی ڈھال تیار کرنی ہے کہ ہر طرف سے آنے والے تیر کو روک سکے اور اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے. آپ ہماری بات پر غور کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ کو دنیا چاہتی ہے مٹا دینا، آپ کو دنیا چاہتی ہے مٹا دینا، آپ کو دنیا چاہتی ہے مٹا دینا. آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے؟
میں اس کی تفصیل پیش کر دوں گا کسی موقع کے اوپر، لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سب مٹانا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں تم اپنی بقا کے لیے کوشش کرو، تمہارا پروردگار تمہارا مددگار ہے، تم مٹ نہیں سکتے جب تک تمہارے اندر جذبہ ہے اپنی بقا کا۔ تم جب تک اپنے پروردگار سے امید رکھو گے اس وقت تک تم زندہ رہو گے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں علم کی کمی ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ مسلمانوں میں علم کی کمی ہے اس لیے یہ آگے نہیں بڑھ رہے۔ اچھا جتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہی اپنا کام بتا دے۔ مسلمانوں میں علم کی کمی ہے، جتنے لوگ ذی علم ہیں اور الگ الگ شعبے میں قابلیت رکھتے ہیں ان کے کارنامے ہم دیکھیں، ارے کچھ تو کارنامہ ہوگا، لیکن ہم ان سے مایوس نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کام کرنے والے ہیں، لیکن اب تک ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا کہ یہ آگے آ کر کے اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے علم کا مظاہرہ کرتے۔ اگر ہم آج متحدہ علماء کونسل کے ذریعہ ساری دنیا کو پیغام دے سکتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ کل ہماری نقل ہندوستان کے شہر شہر میں ہوگی، مگر ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، لیکن اختلاف ہونے کا مطلب بے ایمانی نہیں، بے ایمانی کرو گے تو سب بکھر جائے گا۔ اختلاف تو اس لیے ہے کہ ہم لوگ نگاہ کریں کیا غلط ہے کیا صحیح، جو صحیح ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے علماء کرام ہم سے زیادہ جاننے اور بتانے والے ہیں، ہم تو صرف اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ حضرات کو بتا دیں کہ جہاں سب ہیں ان سب کے ساتھ ہم بھی۔ بس یہ جو کچھ فیصلہ کریں وہ ہندوستان کے ہر بسنے والے کی بھلائی چاہے، جتنے بھی بسنے والے ہیں سب کی بھلائی چاہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کا بھلا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اس نقصان سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کوشش کریں۔ ہماری بات تلخ ضرور ہوگی، میں کچھ سوچ کے بیٹھا نہیں تھا، لیکن آپ کے بیانات سن لینے کے بعد دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہاں سے آپ اٹھ کے جائیں تو یہ سمجھیں کہ یہ علماء کرام ان کے کچھ ماننے والے ہیں، 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 ان کے ماننے والے کچھ ہیں، ان کے ماننے والے کچھ ہیں، ان کے ماننے والے کچھ ہیں، یہ سب ارے ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و قمر۔ مولانا علامہ اقبال جھوٹ نہیں بولتے تھے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و قمر، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ ہاں یہ علماء کرام اگر خالی اپنے معتقدین کو لے کر کے ایک جگہ ہو جائیں گے تو یہی ایک ایسی قوت، ایک ایسی طاقت اور ایسا پاور ہوگا جس کے ذریعہ بہت سا بکھرا ہوا کام بننے لگے گا اور ہماری قوم پورے طور پر ترقی کر سکتی ہے۔ اور یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ بھی ہیں وہ اس میں پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کرے السعی منی والنصر من اللہ، کوشش میری طرف سے، مدد ارے زور سے بولو، کوشش میری طرف سے
مدد اللہ کی طرف سے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بنارس کے مسلمان اکٹھا ہوں اور اپنے پیشواؤں کے ذریعہ پورے ملک کی خصوصیت کے ساتھ شہر بنارس کی رہنمائی کرے. اور ان مسلمانوں کو اگر کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے ہم ایسی کوشش کریں اور ایسے اصول اپنائیں جس سے دشمنوں کو بھی موقع نہ ملے. تو جو دشمن کر رہا ہے وہ اسے کرنے دو، جو وہ کر رہا ہے وہ تم مت کرنا. تم کوشش کرنا کہ اپنے شہر بنارس کے جتنے بھی رہنے والے ہیں سب کو عروج ہو، سب کی ترقی ہو، سب کو پروردگار عالم کی طرف سے جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ سب کو ملے اور ہر طرح سے لوگ کامیاب رہے. ہر ایک کے درد و دکھ میں شریک ہونا ہم مسلمانوں کا کام ہے. ہر ایک کے درد میں شریک ہونا کس کا کام ہے؟ بولو تو صحیح جی. مسلمانوں کا کام ہے، اہل ایمان کا کام ہے. ہم سب کے درد و دکھ میں شریک ہیں، لہذا ہم کو ایسی ہی راہ اختیار کرنی ہے. آپ ہمارے ساتھ میری گفتگو سے اندازہ کر رہے ہوں گے مجھ میں طاقت نہیں ہے بولنے کی، یہ تو جذبہ ہے جو بول رہا ہے. بہرحال جب تک سانس چل رہی ہے اس وقت تک مسلمانوں کی بقا اور ان کے تحفظ کے لیے، ان کی رفعت و عظمت کے لیے کوشش کرتا رہوں گا اور پروردگار سے دعا کرتا رہوں گا کہ پروردگار ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے اور پروردگار ہم سب کو زمانے کی ذلت سے بچا کر کے عزت کا تاج ہمارے سر پر رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب صدر نے جس حوصلے کے ساتھ ہم سب کو دعوت عمل دی ہے اور تمام پوری مجلس کا جو نچوڑ پیش کیا ہے وہ بہت ہی جامع ہے. اللہ تعالی ہم سب کو متحد ہونے کے لیے، ایک راہ پر چلنے کے لیے اور تمام آپسی اختلافات پر قوم و ملت کو جو ہے ترجیح دینے والا بنائے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو پیش کر رہا ہوں جو کہ اس متحدہ علماء کونسل کے روح رواں تھے. میری مراد امین الدین صاحب سے ہے جنہوں نے بہت کوششیں کی ہیں، نا امید ہو کے بیٹھے بھی ہیں، ناراض بھی ہوئے ہیں، یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ کو منظور تھا. اور آج متحدہ علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم کو جو پیغام ملا ہے اس سے قوم و ملت کے اندر ہم پوری امید ہے کہ ایک نئی طاقت اور ایک نیا احساس اور جذبہ بیدار ہوگا. آئیے جناب امین الدین صاحب آپ سب کا شکریہ ادا کیجیے. اس کے بعد حضرت صدر محترم کی دعا پر محفل کا اختتام ہوگا. آئیے امین الدین صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سبھی لوگ آئیں، حوصلہ افزائی کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ اس تنظیم کو کامیاب کرے اور سب لوگ آپس میں متحد ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل المسلمین. اللہم نجنا مما نخاف یا خفی الالطاف. اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. پروردگار عالم جل مجدہ ہم متحدہ علماء کونسل کے جذبات کی مدد فرما دے. پروردگار ہم سے وہی کام لے جس سے تو راضی اور خوش ہو جائے. پروردگارا تیرے محبوب
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی و خوش ہو جائے. ہم نے تیرے نبی کی امت کی خدمت کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کیا. اب تو میری مدد فرما اور میں لوگوں کی نصرت کر سکوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.